الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ محترم ساتھیوں، بڑے دنوں کے بعد ہماری ملاقات ہو رہی ہے دوبارہ سے انشاءاللہ۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں دوبارہ سے اسی روش پر اور اسی طرح ہم اس طرح کی ویڈیوز وغیرہ بنا کر آپ کے سامنے آتے رہیں۔ کچھ ایسی مشغولیاں، کبھی اپنے آپ کو ڈسٹرب کر لینا، کبھی سامنے والے بندے کا ڈسٹرب ہو جانا، اس طرح ہمارا چلتا رہتا ہے۔ کبھی آپ لوگ دعا کریں انشاءاللہ ہم لوگ اس کام کو برقرار رکھیں اور آپ کے لیے نصیحت آمیز ویڈیو وغیرہ وغیرہ آپ کے سامنے ہم آپ کو پیش کرتے رہیں۔ آپ کو ایک اہم چیز میں آپ کو بتلانے کے لیے آج میں بیٹھا ہوں۔ ہمیں انسان کو دنیا کے اندر جینے کے لیے 3 باتیں بہت اہم ہوتی ہیں، اور انسان ان چیزوں پر یقین بھی رکھتا ہے، بھروسہ بھی کرتا ہے، اور انہی چیزوں سے لوگوں کو موٹیویٹ بھی کرتا ہے۔ نمبر 1 چیز ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے ایمان، نمبر 2 ہوتی ہے یقین، اور ایک ہوتا ہے نمبر 3 پر ہوتی ہے امید۔ یہ 3 چیزیں کا انسان سے بہت زیادہ تعلق ہے، چاہے وہ انسان زندگی کے اندر کسی بھی طرح کی زندگی گزار رہا ہو۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کو چھوڑ کر زندگی گزارے تب بھی اس کے لیے 3 چیزیں اہم ہوتی ہیں، یا کسی اور زندگی میں اپنے آپ کی زندگی گزار رہا ہو، کسی اور گوشے کے اندر اپنی زندگی گزار رہا ہو، وہ کہیں نہ کہیں ان تینوں چیزوں کے اندر ملوث رہتا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے ایمان۔ ایمان کی مثال آپ ایسے سمجھیے کہ گاؤں کے اندر ایک ایسا اعلان ہوا کہ تمام لوگوں کو بارش کے لیے دعا کرنی ہے۔ اب تمام کے تمام بچے اور بزرگ اور اپنے اپنے سواریاں لے کر، اپنے اپنے گھوڑے، اپنی اپنی بکریاں وغیرہ سارے لے کر ایک میدان کے اندر جمع ہو گئے۔ وہیں اسی درمیان کے اندر ایک بچہ چھتری لے کر آ رہا ہے، یعنی اس کو اس بات پر یقین ہے، اس کو اس بات پر بھروسہ ہے، ایمان ہے کہ بارش ہونے والی ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں ایمان، جس کا تعلق انسان کی زندگی سے ہوتا ہے کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کی زندگی اللہ تعالیٰ سے اٹیچ رہتی ہے۔ اگر اس کی زندگی کے اندر ایمان نہیں ہے تو وہ کسی بھی طرح، یعنی جیسے ایک بچے کی مثال دی میں نے آپ کے سامنے کہ ایک بچہ ہے جو چھتری لے کر آیا ہے، یعنی اس کو ایک پورا بھروسہ ہے کہ اب بارش ہونے والی ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں زندگی کے اندر اپنانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ ہماری تمام پریشانی کو دور کرنے والا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ یقین۔ اس کو آپ کو مثال دیتا ہوں کہ یقین انسان کے اندر اللہ تعالیٰ سے کتنا زیادہ ہونا چاہیے۔ ایک بچے کو جب ہم اچھالتے ہیں اوپر کھلانے کے لیے تو بچہ کتنا ہنستا ہوا اوپر جاتا ہے اور ہنستا ہوا نیچے آتا ہے، یعنی اس کو اتنا بھروسہ ہے، اتنا یقین ہے کہ وہ ڈر نہیں رہا، جھجک نہیں رہا، اس کو کسی بھی طرح کا خوف ہی نہیں، اس کو اس بات کا یقین ہے کہ جس نے مجھے اچھالا ہے وہ مجھے ضرور پکڑے گا۔ اسی طرح انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ انسان زندگی کے اندر آیا ہے تو اگر وہ نیک عمل کرے گا تو یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر ڈالے گا۔ اگر اس نے نیک عمل نہیں کیے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر اس کی پیروی نہیں کی تو اس کا جانا جہنم میں یقینی ہوگا۔ تو ہمارا یقین اللہ تعالیٰ سے اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ جس طرح ایک بچہ اپنے آپ کو ہوا میں اڑانے کے بعد اپنے آپ کو کیچ کرنے کے لیے یقین کر رہا ہے کہ مجھے پھینکنے والا انسان جو دوبارہ پکڑے گا، تو اسی طرح ہمیں بھی انسان کو یقین کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے کتنا یقین، کتنا زیادہ بھروسہ ہمیں اللہ پر کرنا چاہیے۔ تیسری چیز ہے انسان کی امید۔ ایک انسان ہے زندگی کے اندر تمام طرح کی محنتیں، کوششیں کر کے جب انسان سونے کے لیے جاتا ہے تو اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے صبح اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا۔ وہ اتنی تمام تر کوشش کرنے کے باوجود وہ یہ امید کرتا ہوا اپنے موبائل کے اندر یا اپنے گھر والوں کو یہ بول کر کہتا ہے کہ مجھے صبح اتنے بجے اٹھا دینا، یا موبائل کے اندر الارم لگا کر سیٹ کر رہا ہے کہ مجھے صبح دوبارہ اٹھنا ہے، یعنی اس کو اس بات کی امید ہے کہ مجھے صبح دوبارہ اٹھنا ہے، جبکہ اس کو یہ والی بات معلوم ہے اگر خدا نہ خواستہ میری رات میں روح قبض ہو گئی یا اس کی جان کو لینے والی کوئی مخلوق اس کے جسم کے اندر کسی بھی راستے سے چلی جائے جو اس کی جان کے جانے کا سبب بن جائے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو ایک امید ہے کہ مجھے صبح اٹھنا ہے۔ تو اسی امید کے ساتھ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کرتا رہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کرنی ہے، اسی امید پر کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا ہو جاؤں، پسند آ جاؤں، اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ میرے نیک اعمال کو قبول کر لے، تو اللہ تعالیٰ قبول بھی کرے گا۔ اگر اس کے اندر ایک امید ہی نہیں ہے، ایک لالچ ہی نہیں ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہی نہیں ہونا، یا مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے سامنے جانے کا ڈر ہی نہیں ہے، خوف نہیں ہے، تو اس کے اندر ایک امید والی بات ہی نہیں۔ اور جس انسان کے اندر امید ہوتی ہے وہ ہر چیز کو منزل کو پا لیتا ہے۔ اسی لیے ہم تمام انسان کو ان تینوں باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ایمان ہمارے لیے ضروری ہے، اسی طرح ہمارے لیے امید کرنا، اللہ تعالیٰ سے امیدیں باندھنا یہ بھی لازمی ہے، اور نمبر 3 ہمارے لیے یقین، کہ اگر ہمارا یقین اللہ تعالیٰ سے اتنا پختہ ہوگا ہم تمام اعمال کے اندر اتنے مستحکم و مضبوط ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔